الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست بزرگو، میں نے 2-3 دن پہلے جب قرآن کریم میں سلام ایک دوسرے کو کرنے کا حکم آیا تھا، اس وقت میں عرض کیا تھا کہ مسلمان پر چند حقوق ہیں اور مختلف احادیث میں ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ ایک حدیث میں آپ نے مسلمان پر 5 حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، تشمیت العاطش، چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنا، و اجابت الدعوہ، اور جب کوئی دعوت میں بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ یہ 3 باتیں میں عرض کر چکا ہوں، 2 باتیں رہ گئی تھیں۔ ایک ہے عیادت المریض، جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، و اتباع الجنائز، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا۔ تو آج ایک چیز عرض کر دیتا ہوں، عیادت المریض، بیمار پرسی کرنا، یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے جو حقوق واجبہ شمار کیے جاتے ہیں۔ مسلمان کے لیے ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ جس طرح سلام یا اس کی دعوت پر جانا، یہ ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت کی نشانی ہے، بالکل بعینہ ہی اسی طرح اگر مسلمان بیمار ہو جائے، اس کو کوئی تکلیف ہو جائے، اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کے حال کی خیر خبر لینا، اس کی مزاج پرسی کرنا، یہ بھی مسلمان کی ایک بڑی ہمدردی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے چل کر اپنے گھر سے جاتا ہے تو جب تک اس سے ملاقات کر کے واپس اپنے گھر نہیں آ جاتا، وہ گویا جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اب جنت کے باغ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جس طرح جنت ایک امن کی جگہ ہے، وہاں کوئی دکھ تکلیف پریشانی مصیبت بے سکونی غم اور رنج نہیں ہے، یہ آدمی جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو واپس آنے تک اللہ کی امان میں اس طرح رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اگر صبح جاتا ہے تو شام تک، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو بیماری جو بیمار سے متعلق ہے، اور دوسری چیز ہے بیمار پرسی جو اس سے ملنے والے آدمی سے متعلق ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا
راحت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان اور تکلیفوں کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے۔ یہاں دکھ تکلیف آدمی کو ضرور آتی ہے، بیماری اور پریشانی آدمی کو ضرور لاحق ہوتی ہے، ضرور لاحق ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی آدمی پر ہمیشہ ایک جیسے حالات رہیں، نہ کبھی آسانی ہی آسانی رہتی ہے ہمیشہ، اور نہ کبھی ہمیشہ تکلیف ہی تکلیف رہتی ہے، بلکہ زندگی کا سفر ایسا ہے جیسے راستہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہاں سے دلی جانا چاہتا ہے تو راستہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں ملے گا، کبھی سیدھا راستہ ہوگا، کبھی دائیں مڑنا ہوگا، کبھی بائیں مڑنا ہوگا، کبھی راستہ اور سڑک بہت اچھی ہوگی اور کہیں ٹوٹی ہوئی سڑک ملے گی جہاں آدمی کو اپنی رفتار آہستہ کرنی ہوگی، کبھی اوپر چڑھنا ہوگا تو کبھی نیچے اترنا ہوگا۔ جس طرح راستے میں یہ سب حالات پیش آتے ہیں، اس طرح زندگی کے سفر میں یہ سب حالات پیش آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ جب کوئی دکھ تکلیف پریشانی آ جائے تو گھبراؤ مت، اور جب کوئی آسانی راحت نعمت مل جائے تو اتراؤ مت۔ نعمت ملنے پر اترانا اور تکلیف آنے پر گھبرانا، یہ دونوں چیزیں بری چیزیں ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ تو اگر کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے تو فرمایا گھبراؤ مت، بلکہ ایک حدیث کا مضمون تو یہ ہے کہ بیماری ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمیں بھی تعجب ہوگا کہ بیماری کیسی نعمت ہوگی، اس لیے کہ جب بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ آدمی کے گناہوں کا کفارہ اور گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، اور اگر کوئی نیک آدمی ہے، گناہوں سے پاک صاف ہے، تو جنت میں اس کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ یحییٰ ابن سعید ایک بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، اور اچانک انتقال ہوا۔ آپ کی مجلس میں ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ کتنا اچھا آدمی تھا اور کتنی اچھی موت ہوئی ہے کہ اچانک انتقال ہو گیا، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی، خدمت کی، اور نہ خود نے تکلیف اٹھائی بیماری کی، بلکہ چلتے چلاتا اور آدمی ہنستا کھیلتا چلا گیا بغیر کسی تکلیف کو اٹھائے، بیماری کی مشقت برداشت کیے ہوئے چلا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات سن کر اتنا ڈانٹ کا لفظ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرا ناس ہو۔ کیسی بات کہہ دی بری؟ اور فرمایا کہ مسلمان پر جب کوئی بیماری آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اگر آدمی اپنے دنیا سے جانے سے پہلے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے ہاں جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں، جس میں آپ نے بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگی ہیں یا بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اس میں آپ نے ایک لمبی فہرست ہے، گر کر مرنے سے، دب کر مرنے سے، ٹکرا کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، کسی زہریلے جانور کے ڈس کر مرنے سے۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اچانک کی موت سے بھی پناہ مانگی ہے کہ آدمی کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہ ملے اور آدمی بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے، ایسی موت سے بھی آپ نے پناہ مانگی۔ تو آج میں نے کیا کہ بیماری جب آتی ہے تو بیماری گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعض مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ بیماری کے اندر ایسی مشقت و تکلیف اٹھا لیتے ہیں کہ جب اگر بیماری سے صحت یاب ہو جائیں اللہ کو صحت یابی منظور ہے، اور اگر اللہ کو کچھ اور منظور ہے کہ وہ دنیا سے ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے اور ان کی زندگی پوری ہو گئی ہے، تو اگر صحت یاب ہوتے ہیں تو بھی گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے، اور اگر وہ اللہ کے یہاں چلے جاتے ہیں، موت مقدر ہے ان کی، تو اللہ کے یہاں بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر جاتے ہیں جیسے آج ہی ان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بیماری کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ سے مانگا جاتا ہے، لیکن بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جسے مانگا نہیں جاتا۔ بیماری کو اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر آ جائے تو اس پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ ہے، اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب آدمی اللہ کو نہیں بھولتا تو اللہ بھی اس کو بیماری میں نہیں بھولتا۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی گزرے ہیں، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، اولاد بھی دی، نعمتیں بھی دی، مال بھی خوب دیا، زمینیں بھی، جائیداد، بہت کچھ تھا، لیکن اللہ اس دنیا میں سب کو آزماتے ہیں، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں، کسی کو فقیری میں آزماتے ہیں، کسی کو مالداری میں آزماتے ہیں، کسی کو صحت و تندرستی میں آزماتے ہیں، کسی کو بیماری اور پریشانی میں آزماتے ہیں۔ یہ ان کے انداز ہیں الگ الگ لوگوں کو آزمانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے کر کر یہ نعمتیں ان سے لینی شروع کی اور کچھ نہیں رہا، یہاں تک کہ سارے گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ اتنے بیمار ہو گئے کہ پورے جسم میں زخم ہی زخم ہو گئے۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان کو گھر والوں نے اٹھا کر بالکل کچرا جہاں ڈالا جاتا ہے، کوڑا، وہاں ڈال دیا تھا۔ صرف بیوی تھی جو خدمت کرتی تھی، بہت نیک بیوی تھی۔ بہت شدید تکلیف کے اندر وقت گزرا، لیکن ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا، نبی تھے، اللہ کو نہیں بھولے۔ بیوی نے بہت خدمت کری، بہت خدمت کری۔ جب آدمی کسی بیماری میں یا تکلیف میں لمبے عرصے تک مبتلا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اپنی ایمانی سطح پر ڈگمگا جاتے ہیں۔ دوائیں کر لی، ڈاکٹر بدل لیے، علاج کرا لیے، حکیموں سے بھی کرا لیا، ڈاکٹروں سے بھی کرا لیا، تو پھر آدمی طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا ہے، کسی نے کوئی جادو تو نہیں کرا دیا ہے، کسی نے کوئی سفلی علم تو نہیں کرا دیا ہے، کسی نے کوئی اونچا نیچا اوپر نیچے کا تو نہیں کر دیا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، ہر چیز کا ایک وقت اللہ کے ہاں متعین ہوتا ہے۔ بیماری کب آئے گی اور بیماری سے شفا کب ملے گی۔ اللہ نے دنیا میں کوئی بیماری سوائے موت کے ایسی نہیں اتاری جس کی شفا اور دوا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نہ اتاری، لیکن بیماری اور دوا کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں درمیان میں سے اس پردے کو ہٹا دو، تو دوا بیمار کو اثر کر جاتی ہے۔ ورنہ آدمی کوشش کرتا رہتا ہے، وقت نہیں آتا یا اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس وقت۔ شفا دوا سے نہیں ملتی، شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اللہ کے حکم سے ملتی ہے شفا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، بہت عجیب واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ بیمار ہوں بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنگل میں فلاں بوٹی ہے، فلاں درخت ہے، اس کی بوٹی ہے، اس کو استعمال کر لو، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد
وہ بوٹی لے کر آئے، اس کو استعمال کیا، بیماری ٹھیک ہو گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک لمبے عرصے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ بیمار ہوئے اسی بیماری میں، تو فوراً خیال ہوا کہ وہ بوٹی استعمال کی تھی اور اس سے فائدہ ہو گیا تھا، لہذا گئے اور جانے کے بعد وہ بوٹی استعمال کی، لیکن جتنا اس کو استعمال کیا بجائے بیماری ٹھیک ہونے کے بیماری بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے باری تعالیٰ، آپ نے پہلے وہ بوٹی کی طرف اشارہ کیا تھا اور وہاں سے لے آؤ اس کو، میں لے آیا اور اس کو استعمال کیا، بیماری ختم ہو گئی، اور اب بھی اسی بوٹی کو استعمال کیا ہے، بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، بیماری بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، پہلے اس بوٹی کو ہمارے حکم سے لائے تھے اور اب اس بوٹی کو تم نے اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے، شفا ہمارے حکم میں ہے، بوٹی میں شفا نہیں ہے۔ بس یہی مسئلہ۔ آدمی سمجھتا ہے کہ دوا میں شفا ہے، دوا میں شفا نہیں ہے، بلکہ شفا اللہ کے حکم میں ہے، جس دن اللہ کا حکم ہوگا اس دن شفا ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام لمبے عرصے تک بیمار رہے، بیوی کو تلاش رہتی تھی کہیں سے کوئی ایسی دوا مل جائے جس سے ان کو شفا ہو جائے اور ان کی صحت یابی لوٹ آئے۔ ایک دفعہ کسی ضرورت سے باہر گئی ہوئی تھی، تو یہ ہوتے ہیں نا حکیم سڑک، جو دوائیں سڑک کے کنارے لیے بیٹھے رہتے ہیں، یہ اس کی دوا ہے، یہ سلاجید ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، ایسے ہی کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی دیکھ کر کہ بھئی کوئی حکیم صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے شوہر کی بیماری کی شکایت کی کہ ہاں بالکل آپ کے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ لو، یہ پڑیا لے جاؤ اور یہ پڑیا تمہارے شوہر کو کھلا دینا۔ کتنے پیسے کی ہے، کیا قیمت ہے؟ کہ کوئی قیمت نہیں ہے، بس جب ٹھیک ہو جائیں تو اتنا کہہ دیں کہ حکیم صاحب کی دوا سے ٹھیک ہو گئے۔ ان کا ذہن بھی نہیں گیا، کسی اور طرف لے آئی دوا اور لا کر شوہر کو دی، ایوب علیہ السلام کو، کہ یہ دوا لائی ہوں۔ کہاں سے لائی ہوں؟ کہ دعویٰ ہے حکیم صاحب کا کہ بڑی اچھی دوا ہے، اس سے صحت یاب ہے۔ کون سے حکیم صاحب، کہاں مل گئے تھے، کہاں، کتنے کی لے کر آئے؟ کہ پیسے تو لیے نہیں، بھائی اتنی سی بات کہی ہے کہ جب ٹھیک ہو جائیں تو یہ کہہ دیں کہ حکیم صاحب کی دوا سے ٹھیک ہو گئی۔ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ حکیم نہیں، وہ تو شیطان تھا۔ اور فوری طور پر یہ خیال آیا کہ میرے ایمان کو خراب کرنے کے لیے شیطان نے اس بیماری میں میرے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، میرے ایمان کو بگاڑنا چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ حکیم صاحب کی دوا سے صحیح ہو گئے۔ اور غصے کے اندر قسم کھا لی کہ اگر ٹھیک ہو گیا تو بیوی کے لیے کہا میں 100 قمچیاں تمہارے ماروں گا۔ ایک بات تھی زبان سے نکل گئی، قسم کھا لی، لیکن بیوی بڑی خدمت گزار تھی، دوا تو پھینک دی، پس سمجھ گئے شیطان تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب ایک آزمائش کا وقت پورا ہو گیا، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا دی۔ جہاں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے رہتے تھے، وہاں آپ کے پیروں کے یہاں سے چشمہ جاری ہوا، اور اللہ نے حکم فرمایا کہ اس چشمے کے پانی سے آپ غسل کریں تو باہر کے سارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، اور اسی چشمے کے پانی کو آپ پئیں تو اندر کی ساری آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی پیا، اس کے غسل کیا، بالکل بہترین جسم، صحت یابی ہو گئی۔ اللہ نے وہ آپس نعمتیں لوٹا دی۔ ایک آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے پوری ہو گئی۔ بیوی کے لیے جو قسم کھائی تھی غصے کے اندر، اللہ نے اس کا حیلہ بھی بتا دیا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ یہ تمہاری بیوی بڑی نیک ہے، بڑی صابر عورت ہے، اس نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ نے اتنی سی بات پر 100 قمچیاں مارنے کی قسم کھا لی، چلو اپنی قسم کو اس طرح پوری کر لو کہ 100 تنکوں کی جھاڑو بناؤ اور بنا کر ایک مرتبہ ان کی کمر پر ہلکے سے مار دو تو گویا 100 قمچیاں ہو جائیں گی اور تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ قرآن میں اللہ نے بتایا۔ لیکن جو اصل مجھے بات عرض کرنی ہے کہ جب آدمی بیماری میں اللہ کو نہیں بھولتا ہے تو اللہ بھی اسے نہیں بھولتا ہے۔
جب صحت یابی ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، بیماری کے زمانے میں آپ کیا محسوس کرتے تھے اور اب صحت یابی میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایوب علیہ السلام فرمانے لگے بیماری کے زمانے میں جو مزہ تھا وہ صحت یابی کے زمانے میں نہیں رہا، کہ بیماری میں تو تکلیف میں تھے آپ، اس میں کائے کا مزہ؟ تو ایوب علیہ السلام فرمانے لگے صبح و شام اس بیماری میں اللہ میری خیریت پوچھا کرتے تھے، ایوب تم کیسے ہو؟ وہ مزہ جاتا رہا، اب تو صحت یابی ہو گئی، اب کائے کی خیریت ہے؟ جب آدمی اس بیماری اور تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پھر اسے یاد کرتا ہے۔ اس لیے کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بیماری بھی اسی کے خزانے سے آتی ہے اور شفا بھی اسی کے خزانے سے آتی ہے۔ طرح طرح کے خیالات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں کے ایسا کرنے سے یہ ہو گیا ہوگا، فلاں سے کرنے سے ایسا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے جس طرح میں نے عرض کیا، یہ بات تو بیمار سے متعلق تھی جو مختصر میں نے عرض کی۔ دوسری چیز ہے بیمار کی عیادت کرنے والے سے متعلق، کہ بیمار کی عیادت کرنے کا یہ ثواب جو میں نے عرض کیا کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جب آدمی کسی کے پاس عیادت کے لیے جائے تو عیادت کے آداب کا خیال رکھ کر جائے، موقع محل دیکھ کر جائے۔ بعض مرتبہ بیمار کو کسی کے آنے سے راحت ہوتی ہے، بعض مرتبہ بیمار کو کسی کے ملنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے اگر ایک لمبا سلسلہ لوگوں کی آمد و رفت کا کسی کے یہاں لگ جائے گا تو بیمار بجائے آرام کرنے کے اور بجائے راحت پانے کے اور اس کی بیماری کے شفا یاب ہونے کے اس کو وہ مزید تکلیف بڑھ جائے گی اس کی۔ اس لیے موقع محل دیکھ کر آدمی عیادت کرے، بیمار پرسی کرے۔ کبھی بیمار سے ملنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی بیمار سے ملنے کا موقع نہیں ہوتا اور بیمار کو تکلیف ہوتی ہے ملنے سے، تو اس کے جو لواحقین ہیں، گھر والے ہیں، اس کے جو تیماردار ہیں، ان سے ملنے ہیں۔ آپ اگر بیمار سے نہ مل کر تیمارداروں سے بھی ملو گے تو یقیناً آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا اور اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ بیمار کے ملنے سے ملے، کیونکہ آپ نے بیمار کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ نے بیمار کی بیمار پرسی اس کے تیماردار سے، اس کے گھر والوں سے کر لی۔ اس کا خیال رکھیے، ایسا نہیں کہ آپ بیمار کے پاس بیٹھ گئے جا کر اور آپ اتنا لمبا آپ بیٹھ گئے وہاں پر کہ وہ آرام کرنا چاہ رہا ہے ہی، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس کو موقع ہی نہیں مل رہا، وہ مروت میں بیچارہ کہہ نہیں پا رہا ہے، آپ وہاں سے اٹھ کے ہی نہیں دیتے ہوں۔ اس لیے یہ سمجھ سے، عقل سے، تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کر کے کہ موقع محل دیکھ کر کے اس وقت میں کیا موقع ہے، زیادہ بیٹھنے میں فائدہ ہے کیا؟ اگر میں اٹھ کر چلا گیا تو بعض مرتبہ مریض اکیلا پن محسوس کرتا ہے، کوئی قریبی دوست، کوئی بہت زیادہ قریبی جاننے والا آدمی ایسا ہوتا ہے جس کے بیٹھے رہنے سے راحت ہوتی ہے، آدمی کو بیماری میں ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی کسی نے طبیعت پوچھ لی، اب چلی جائیے اپنی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بڑے اللہ والے اور بڑے محدث تھے، لوگ ان کی عیادت کرنے آتے، ایسے ہی سلسلہ شروع ہو گیا عیادت کرنے والوں کا، بیمار پرسی کرنے والوں کا۔ ایک صاحب آ کر اس طرح بیٹھے کہ وہ اٹھ کر ہی نہیں جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ضرورت پوری کرنی تھی، وہ کہیں تو کس طرح کہیں؟ تو آپ نے اس طرح کہ کاش یہ آدمی سمجھ جائے، کہا کہ بھئی لوگ بیماری کی تکلیف تو اپنی جگہ ہے، آنے جانے والوں کا سلسلہ ایسا ہے جو آرام کرنے نہیں دیتا، اپنی ضرورت پوری کرنے نہیں دیتا، ایسا تانتا بنا رہتا ہے لوگوں کا، اور لوگ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جانے کا واپس نہیں نام لیتے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بیماری کی تکلیف الگ اور ان آنے جانے والوں کا جم کر بیٹھ جانا، اس کی تکلیف الگ، راحت نہیں مل پاتی ہے، ضرورت پوری نہیں کر پاتا ہوں۔ یہ اس لیے کہا تاکہ وہ سمجھ جائے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں حضرت بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو،
یہ آنے جانے والوں نے آپ کو بڑا پریشان کر لیا ہے اور آتے ہیں اور جم کر بیٹھ جاتے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ دروازہ بند کر دیتا ہوں تاکہ کوئی آئے ہی نہیں آپ کے پاس۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ بالکل بے عقل آدمی ہے، کہنے لگے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، دروازہ تو بند کرو لیکن پہلے باہر جانا، پھر دروازہ باہر سے بند کرنا، پہلے خود باہر جاؤ پھر دروازہ بند کرنا، یہی نہیں کہ تم اندر رہتے ہوئے دروازہ بند کرو۔ ایسے بھی بعض مرتبہ کہنا پڑتا ہے۔ تو موقع محل دیکھ کر آدمی کو جانا چاہیے اور بیمار کی راحت کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تھے، تسلی کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی بیمار کا ادب ہے، بیمار پرسی کا، آپ جائیں تسلی کی باتیں کریں۔ آپ ہمیشہ جاتے پیشانی پر ہاتھ رکھتے، کمر پر ہاتھ رکھتے، سر پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، یہ بیماری تمہاری پاکی کا ذریعہ اور سبب بنے گی، یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کرا دے گی، یا یہ کہ تمہاری بیماری جلدی سے، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی اور جلدی سے تم انشاءاللہ پاک صاف ہو جاؤ گے اور تم جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ گے۔ آپ امید دلاتے تھے۔ نا امیدی بیمار کے لیے بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اور اگر کوئی آدمی نا امیدی کی باتیں کرتا ہے یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ ایک صحابی کے پاس اللہ کے نبی تشریف لے گئے، وہ بخار میں تھے، اللہ کے نبی نے تسلی کی بات کری جس طرح آپ کی عادت شریفہ تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری تو میری جان ہی لے کر رہے گی۔ جب اس طرح کی بات کی، آپ نے کہا کہ اگر تمہاری یہی بات ہے تو اب تم اس بخار کے اندر سے صحت یاب نہیں ہوگے۔ پتہ یہ چلا کہ اس آدمی کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ نہ بیمار کو نا امید ہونا چاہیے اور نہ جانے والے کو نا امیدی کی باتیں کرنا چاہیے، کہ کوئی آدمی چلا جائے اور جانے کے بعد بجائے امید کے بات کرنے کے کہنے لگے اوہو آپ کو یہ بیماری ہے، اس بیماری میں سے تو آج تک کوئی اٹھا ہی نہیں، یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، آج تک اس سے تو کوئی صحت یاب ہوا ہی نہیں۔ اچھا آپ کو تو بالکل ٹی بی ہو گئی ہے، یا آپ کو تو کینسر ہو گیا ہے، کینسر کا علاج تو امریکہ والوں کے پاس بھی نہیں۔ اچھا فلاں ڈاکٹر کی دوا لے رہے ہو، ارے اس ڈاکٹر کی دوا سے تو آج تک کوئی اچھا ہوا ہی نہیں۔ آپ اس ڈاکٹر کی دوا لے کے آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ یا اس کی بیچارے کی حالت دیکھ کر آدمی یہ کہے کہ ہو آپ تو بہت کمزور ہو گئے ہو، بالکل ہڈی سے چمڑا لگ گیا ہے آپ کا، چلو کوئی بات نہیں، ایسا کرو بھائی زندگی کے سانس ہیں یہ تو پورے ہی کرنے ہیں، دکھ سکھ کے اندر زندگی تو پوری ہی کرنی۔ ایسی کوئی نا امیدی کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امید کی باتیں کریں۔ انشاءاللہ کوئی بات نہیں، بیماری ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، شفا اسی کے یہاں سے آتی ہے، آپ بہت اچھے لگ رہے ہو اور بہت اچھے ہو، اور انشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں آپ کی طبیعت اچھی ہے، جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، لیکن آج مل کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو تو بڑی بشاشت ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی بیماری تھوڑی سی یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ امید کی باتیں آدمی کو کرنا چاہیے۔ آدھی بیماری تو آدمی کی امید سے، ملنے والوں کی امید دلانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ آپ کو موقع دے، آپ پڑھ کر کچھ دم کرو، جس طرح دوا علاج ایک بیماری کو دفع کرنے اور ایک سنت طریقہ ہے اس سے محفوظ رہنے کا کہ آدمی کو علاج کرنا چاہیے، دوا کرنی چاہیے اور دوا استعمال کرنا چاہیے، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ عملیات بتائے، دعائیں ہیں جو مریض پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور کیسی ہی سخت بیماری کے اندر کیوں مبتلا نہ، اگر 7 مرتبہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا بتائی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بچوں کے لیے دعا بتائی کہ اگر بچے بیمار ہو جائیں گھر میں، بچوں کو بہت جلدی نظر بھی لگ جاتی ہے، بچے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ وہ بڑوں کی طرح خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
دعا پڑھ کر دم کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر دم کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ حسنین پر، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر اس دعا کو پڑھ کر آپ دم کیا کرتے تھے، یہ دعا کر، اور فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر آپ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ سخت بیماری کے اندر کسی بیمار کے سرہانے کھڑے ہو کر اگر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعائیں ذہن میں نہیں آ رہی تھی، اب آ گئی۔ سرہانے کھڑے ہو کر 7 مرتبہ اگر کوئی آدمی دعا کو پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر اللہ نے موت مقدر رکھی ہے کہ بھئی وقت آ گیا ہے تو اس کو تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ لیکن اگر موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو کیسی ہی سخت بیماری کیوں نہ ہو، اس دعا کا اثر یہ ہے یقین کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ